بدیع السماوات والارض احمد محمد صلی اللہ مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، میرے عثمان غنی پر حیا بھی رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، ارے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کنی یا معین الدین چشتی، مدد کنی یا قطب الدین چشتی، مدد کنی یا فرید الدین چشتی، مدد کنی یا الہ الدین چشتی، مدد کنی یا نظام الدین چشتی، مدد کنی یا مختوم پیر چشتی، بہک کے خواجہ عثمان ہارون ضعیفان شکستہ رات و پشتی، امداد کن نظرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، تے تو چاڑو دے مسیت وے تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، کالے مینڈے کپڑے تے کالا ہی مینڈا بھیس، اوے لوکو کالے مینڈے کپڑے اتے کالا ہی مینڈا بھیس، اوے لوکو کالے مینڈے کپڑے اتے کالا ہی مینڈا بھیس، گناہیں پریا میں پھراں اتے لوک کہن درویش، اٹھ فریدہ ستیا، تے کوئی میلہ ویکھن جا، اوے جے کوئی مل جائے بخشیا تے توں بھی بخشیا۔ فریدہ نہ ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیوں جی، فریدہ نہ ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیوں جی، رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی، قال اللہ تبارک و تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ محبت برا درود پڑھیں جی، الصلاۃ والسلام۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، دل خوش ہوا ہے، دل خوش ہوا ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں، مدینے کے تاجدار غلاموں کا درود اس وقت بھی سن رہے ہیں، اس نیت سے ایک دفعہ پڑھ دیں ذرا، الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ۔ میرے دائیں بائیں خوبصورت علماء کا گلدستہ، اور میرے بالکل ساتھ بزرگ عالم دین، بالکل مجھے تعارف نہیں ہے لیکن الحمدللہ حضرت شاہ جی کے فرمان کے مطابق بندہ احقر العباد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اب سب جان چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت بڑی تکلیف ہے، اور اس کہہ لیں کہ کنڈیشن میں ہے کہ بڑے شاہ جی ہیں، دل کے جانی بھی ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، برادر اکبر بھی ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں اس وقت۔ تقریباً ہم نے پورے پاکستان کے جو بھی شیڈول ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں، لیکن کوئی محبت ہے حضرت کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ، کیونکہ ان کا تعلق ہے بابا فرید کے ساتھ۔
تو ہماری 9 نسلیں زہد الانبیاء کا فیضان ہے ہمارے گھر میں. آپ کا چہرہ دیکھ کے میں نے سورہ زمر 39 نمبر سورہ اور اس کی 56 نمبر آیا کریمہ تلاوت کی ہے. آپ مجھے اجازت دیں جو الفاظ قرآن کے تلاوت ہوئے ہیں اس پر کچھ گفتگو فرماتے ہیں، اور علماء کی بارگاہ میں ڈیفینیٹلی یہ سبق ہوگا. آواز و نصیحت آپ کے اور فقیر کے درمیان میں ہے. اب مجھے پتہ ہے آپ بھی تھک چکے ہیں، لیکن لمبا خطاب نہیں ہوگا، 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہے. اب آپ دائیں بائیں نہیں کریں گے بیٹا، نہ کریں بھائی، بڑا برداشت کر رہا ہوں میں آپ کو. چھوڑ دیں، بھی چھوڑ دیں. میری آنکھ میں آنکھ ڈالیے گا تاکہ قرآن فقیر کے حلق سے نکلے آپ کے سینے میں اتر جائے. قرآن کے ان لفظوں کی برکت سے سب کا سینہ مدینہ ہو جائے. لو جی، یہ سورہ زمر ہے، 39 نمبر سورہ اور 56 نمبر آیت ہے. اجازت ہے تلاوت شروع ہو جائے؟ نہ ایسے نہ کریں، نہ ایسے نہ کریں. جس کے دل میں قرآن کی عزت ہے وہ بولے سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا پورے پاکستان میں یہ امتیاز ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بھی نمائندہ آئے تو درمیان میں قرآن رکھتے ہیں. ہم قرآن پاک کو اس لیے نہیں سجا کے رکھتے درمیان میں کہ شاید اوپر سے دیکھ کے ہی پڑھنا ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہم قرآن کو درمیان میں اس لیے سجاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہماری گفتگو ہر اس بندے کے لیے ہوتی ہے جس کا ایمان اس پر ہوتا ہے. ہیں جی توجیحات قرآن کی طرف ہیں جی. یہ سورہ زمر ہے، 39 نمبر سورہ، 56 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے جی، بیٹا مجھے بس دیکھیے گا. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، لفظ ہے جی کل. لفظ کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ، آپ پڑھیں گے ساتھ میرے؟ اب مجھے تھوڑی سی اپنیت محسوس ہوئی ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں واقعتاً چشتی آستانے پہ آیا ہوں. میں محسوس کر گیا ہوں. لفظ ہے جی کل. کیا لفظ ہے جی؟ جو بندہ خوش نصیب جو قرآن کا ایک حرف ابھی یہاں پہ میرے ساتھ تلاوت کرے گا اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں آ جائیں گی. جی اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. ابھی اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے. یہ ہے محافل اہل سنت کی. ہم وہ خوش نصیب ہیں جو تراویحوں میں قرآن کو سنتے ہیں، میلاد میں بیٹھ کے قرآن کو سمجھتے ہیں. نہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بائیں نہیں، یہ عبادت ہے. ارشاد ہے جی کل. کیا لفظ ہے جی؟ کیا ترجمہ کریں جی اس کا؟ کل. علماء سے سوال نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے جی. کہہ دے ٹھیک ہے، آپ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لفظ کہہ دے ہے نا، یہ ترجمہ اہل حدیثوں کا ہے. ایک ترجمہ ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں بتا دے. لفظ کل کا ترجمہ بتا دے، یہ دیوبندیوں کا ترجمہ ہے. ایک پاس ترجمہ کہہ دے، ایک پاس ترجمہ بتا دے. اب جاگتے بندوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں، سوئے بندے مجھے معاف کر دیجیے گا. ایک ترجمہ ہوتا ہے کہہ دے، ایک ترجمہ کیا گیا بتا دے. اب مجھے دیکھیے گا، جبہ ادب زیب تن کر کے اعلیٰ حضرت کی قلم کو وجد آیا. نہیں سننی کوئی نہیں بیٹھے محفل وچ؟ ایڈا وڈا نام لیا بندے چپ رہ گئے. ایک باری پھر کہتا ہوں، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، جبہ ادب زیب تن کر کے اعلیٰ حضرت کی قلم کو وجد آیا. وہ لکھتے ہیں کل کا ترجمہ محبوب فرما دیجئے. جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. ایک پاس ترجمہ کہہ دے، ایک پاس ترجمہ بتا دے، ایک پاس ترجمہ فرما دیجئے. کہہ دے بتا دے فرما دیجئے، کہہ دے بتا دے. فرق ہے؟ بندے چپ نہیں ہے؟ نہیں فرق ہے؟ فرق نہیں؟ جاؤ پیغام دو فقیر کا ان تک، انہیں بتاؤ یہ اہل سنت ہیں، ان میں اور ہم میں بس یہی تو فرق ہے. سنی جب مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں ادب سے لیتے ہیں. جو ادب والے ہیں میں مل کے بولو ذرا سبحان اللہ یار. سنی جب رسول خدا کا نام لیتے ہیں ادب سے لیتے ہیں. ہم ادب والے ہیں، ہم ادب دیکھ لینا، ترجمہ دیکھ لے. بندے ہم سے سوال کرتے ہیں شاہ جی کون سے ترجمے والا قرآن لے؟ میں کہتا ہوں جو نبی کو کہہ دے لکھے یا بتا دے وہ مت لینا. اپنی بچیوں کو جہیزوں میں وہ ترجمہ دو جس میں محبوب کا ادب ہو. کل محبوب فرما دیجئے. بیٹا مجھے دیکھیے گا، آگے لفظ ہے یا. کیا لفظ ہے جی؟ علماء جانتے ہیں یہ جو لفظ یا ہے حرف ندا کے لیے آتا ہے. آگے لفظ ہے میں 24 گھنٹے کا جاگا ہوں. 24 گھنٹے محفل پر نہیں جاگا. کبھی وارڈ کے نیچے، کبھی وارڈ کے اوپر، کبھی وہ ٹیسٹ، کبھی وہ ٹیسٹ. میں جاگا ہوں
تھکا ہوں, جوڑ جوڑ میں درد ہے, لیکن آپ کی محبت ہے فقیر آپ کے درمیان میں ہے. پوری تھکی ہوئی طبیعت میں ہوں, لیکن آپ کی محبت پڑھائے گی مجھے نظر آ رہا ہے. فرمایا کل محبوب فرما دیجئے, یا حرف ندا, آگے لفظ آیا عبادی, یہ عبد کی جمع ہے. اب مجھے دیکھیں گے تو میں ترجمہ کروں گا. فرمایا کل محبوب فرما دیجئے یا عبادی الذین, اے میرے بندو. علماء فقیر کا سبق سن رہے ہیں, میں مطمئن ہوں. میں نے ابھی جو ترجمہ کیا نا آپ نے سب نے سنا ہے, لیکن آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن میری کم علمی ہے اس کا اعتراف کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ترجمہ سمجھ جاتے نا آپ کی روحیں مچل جاتی. نہ ایسے نہ کریں, میں سمجھا نہیں نہ پایا. اب تھوڑا سا اینگل چینج کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. فرمایا کل, اب بیٹا مجھے دیکھنا ہے, اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالنی ہے. فرمایا کل محبوب فرما دیجئے. اب میں ترجمہ تھوڑا سا چینج کروں گا, اینگل چینج کروں گا, ہوگا سیم. فرمایا کل محبوب فرما دیجئے یا عبادی الذین, اللہ کہتا ہے تم میرے ہو. ایک دفعہ پھر کہوں گا, ایک دفعہ پھر کروں گا, جو بندے ابھی بھی بیدار نہیں ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں. فرمایا کل محبوب فرما دیجئے یا عبادی الذین, مجھے دیکھیے گا, اللہ کہتا ہے تم میرے ہو. جیڑا بندہ ہجے بھی نہیں نہ بولے, اب جملہ اس کے لیے ہے. تیرے حلقے کا ایم پی اے کہے نا تم میرے ہو, ایم این اے کہے نا تم میرے ہو, چودھری کہے نا تم میرے ہو, بندہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے. کیوں؟ جتھے کدھر لوڑ پہ گئی, اب جملہ زمین پر نہ گرے. جنہوں 2 ٹکے دا چودھری اپنا کہے, اگر اس جیسا کوئی نہیں. وہ جنہوں ایتھوں دا ایم پی اپنا کہے, اگر اس جیسا کوئی نہیں. اب بندے نہ بولے تو میرے دل کو درد ہوگی گجرانوالہ تک. وہ جسے 2 ٹکے کا چودھری اپنا کہے, اگر اس جیسا کوئی نہیں تو جسے محمد کا رب اپنا کہے, وہ جسے کعبے کا رب اپنا کہہ دے یار. اب کروں ترجمہ. فرمایا کل محبوب فرما دیجئے یا عبادی الذین, اللہ کہتا ہے تم میرے ہو. تم میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. تم آپ سارے صاحب سردار ہو یار, میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے ربا یہ تو سارے صاحب ہیں, میں بڑا نکما ہوں. فرمایا یا عبادی الذین, سونا انہاں نوں کہہ دے تسی پھر بھی میرے. میرے مالک کا عمل کوئی نہیں اچھا. فرمایا تم پھر بھی میرے ہو. اللہ سے بڑے نکمے ہیں. فرمایا تم پھر بھی میرے ہو. شیشے چ منہ میں کیے نا, شیشے چ منہ میں کیے تو ڈب کے مرنے کو دل کرتا ہے. صاحبان, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نہیں کرتے. نہیں کرتے, کرتے ہیں. نہیں کرتے, بولتے کیوں نہیں, کرتے ہیں. اللہ بڑے گناہ گار, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا پھر بھی میرے ہو. اللہ بڑے نکم, فرمایا پھر بھی میرے ہو. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے, دیوے دیس نکالا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو آپ, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے. ایک چپتا ہوا جملہ عرض کروں, اگر جاگ رہے ہیں تو. مجھے نہیں پتا آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں اور کتنے بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا. میں بلا تمہید بات کر رہا ہوں. مجھے دیکھیں, چپتا ہوا جملہ ہے. بندے کے عیب کا پتہ چل جائے نا, لوگ جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بندیاں دے عیباں دا پتہ چل جائے نا, لوگ کی منجی نو بھی کندھا نہیں دیندے. تعلق ٹوٹ جاتے ہیں جب بندوں کے عیب کھل جاتے ہیں. اتنا خوبصورت اجتماع ہے میرے سامنے, تسی اجازت دو امام زین العابدین کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں پڑھوں گا, نہیں پڑھوں گا نا, نہیں میری مجبوری ہے نا, نہیں پڑھوں گا, نہیں اتنے ٹھنڈے مجمع میں. کربلا میں بچنے والے سید کی بات ہو تے بندے بھی اپنے ہوں تو پھر چپ کر جائیں. جس کے دل میں سیدوں کی حیا ہے, بولو میرے ساتھ سبحان اللہ. کربلا میں بچنے والے زین العابدین لکھتے ہیں, سنو لوگو, مومن وہ نہیں ہوتا جس کی محفلیں پاک ہوں. اور فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا جس کی مجلسیں پاک ہوں. اور فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا جو بندوں میں بیٹھ کے درود کی تسبیح نکالے. فرمایا نا, مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں پاک ہوں. مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں پاک ہوں. اور بندوں میں بیٹھ کے تو سارے ٹوپی پہن لیتے ہیں, بندوں میں بیٹھ کے تو سارے جبے شبے پا لیتے ہیں, اور بندوں میں بیٹھ کے تو سارے ہی قرآن اٹھا لیتے ہیں. فرمایا مومن وہ ہوگا جس کی تنہائیاں
تنہائیاں. اگر کوئی درس مل رہا ہے اس خانقاہ سے تو بولو سبحان اللہ میرے ساتھ یار. اللہ ہم نکمے ہیں فرمائے میرے ہو. اللہ ہم گناہگار ہیں فرمائے پھر بھی میرے ہو. اللہ عمل کوئی نہیں اچھا. تھکتے نہیں گئے. کوئی پیغام مل رہا ہے جسے مل رہا ہے بولو سبحان اللہ. جہاں آپ ٹھنڈے ہو جاؤ گے میں اس سے پہلے نکل جاؤں گا, کیونکہ آپ یہ سمجھے ہمارا ڈیزل پٹرول سمجھے اسے. یہ سبحان اللہ تائید کرتا ہے باتیں یہاں تک آ رہی ہیں. اللہ نکمے ہیں فرمائے میرے ہو. اللہ گناہگار ہیں فرمائے پھر بھی میرے ہو. اللہ رشتہ داریاں بھی چھوٹ جاتی ہیں جب بندوں کو عیبوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو پاک ہے ہم پلید ہیں, تو پاک ہے ہم پلید ہیں. معیار ہوتا ہے نا, معیار ہوتا ہے نا. حضرت صاحب تشریف فرما ہے, ان کا تعلق کسی کرکٹر سے نہیں ہوگا, ان کا تعلق کسی فقیہ کے ساتھ ہوگا, عالم کے ساتھ ہوگا, محدث کے ساتھ ہوگا, قاری کے ساتھ ہوگا. اللہ تو پاک ہے, تو نے اپنا ہی کہنا ہے. کوئی سمجھ گئے, بندے سمجھ گئے, بندے سمجھ گئے. کوئی داڑھی والا ہو, کوئی معزز ہو, کوئی ایسا ویسا ہو, اور فرمایا ہم نکموں کو اپنا کہہ رہا ہے. اللہ بندے چھوڑ جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ لو بس یہ وجہ سنو اور مجھے اجازت دو. وجہ کیا ہے ہمیں اپنا کہنے کی؟ لو میرے صاحبان, اللہ قرآن میں یہ وجہ بیان کرتا ہے. آپ اجازت دو میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. نہیں یار, یا پھر میں تھکا ہوا ہوں یا پھر آپ میرے معیار پہ بول نہیں رہے. نہ کرے ایسے نہیں پڑھ سکوں گا میں. جس کے دل میں قرآن کی عزت ہے بولو سبحان اللہ. اب بار بار نہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, بس استقبال کرتے آئیے گا تاکہ میں جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیات تو پڑھ کے یہاں سے نکلوں. ہاں ہاں, میری طرف میری آنکھ میں آنکھ ڈالیے گا. اللہ نکمے ہیں فرمایا میرے ہو. اللہ گناہگار ہے فرمایا پھر بھی میرے ہو. اللہ عمل کوئی نہیں اچھا فرمایا پھر بھی میرے ہو. اللہ وجہ کیا ہے؟ لو تائید میں قرآن ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عبادی الذین آمنو, محبوب یہ میرے ہے. اللہ کیوں تیرے ہیں؟ فرمایا قل عبادی الذین آمنو, محبوب یہ میرے اس لیے ہیں کیونکہ سونا انہاں دے دلاں وچ محمد تیرا پیارے ہے. نہیں بندے بولے مجھے تکلیف ہوئی ہے. آمانو کا ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں. فرمایا یہ گناہگار ہیں, گناہگار ہیں, یہ گناہگار ہیں. محمد تیرے غدار نہیں ہیں. ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے, ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے. مصطفیٰ تیری عزت کا مسئلہ ہو یہ میدان میں آ جاتے ہیں. ہاں جی مجھے پتا سی تو چوپی رہنا ہوں, میں پھر کہنا ہوں مصطفیٰ تیری عزت کا مسئلہ ہو سنی میدان میں آ جاتے ہیں. کچھ باتیں ممبر کا تقاضا ہوتی ہیں اور یہ شغل نہیں ہے, یہ ممبر رسول ہے. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ تیری عزت کا مسئلہ ہو سنی ہی میدان میں آتے ہیں. مصطفیٰ تیری ناموس کا مسئلہ ہو سنی ہی میدان میں آتے ہیں. اب تیسرے جملے پر اگر بندے نہ بولے تو میرے دل کو درد ہوگا. مصطفیٰ تیری ختم نبوت پر اگر کوئی بدبخت حملہ کرتا ہے تو یہ سنی تو ہے جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کے چوک میں آ جاتے ہیں. سونا انہاں دے گناہ تھوڑے نے کملی والیا, تیرا پیار چوکھا ہے. یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں. ڈر گئے ہو؟ کیمرہ میرے سر تے وے, تقریر میں کرنا وا پیا, میزبان میرے کول بیٹھے نے یہاں تے تسی چپ کیوں؟ یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں. نہیں میں تیجی واری کہوں گا یہ. اچھا چلو اجازت دیو ہم ختم نبوت پر قرآن پڑھ لیتے ہیں. چلو نہیں پڑھ دے ٹھیک ہے, یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں. ختم نبوت پر قرآن سننا ہے نا جو مجاہد ہے حضور کی گلیوں کا بولے سبحان اللہ یار. لو پھر سنیے گا ختم نبوت پر قرآن سنیے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا ہم نے ابراہیم کو کائنات کے نظارے کروائے. ہم نے ابراہیم کو پتہ چلا جسے کائنات دکھائی جائے اسے نبی کہتے ہیں. سورہ ابراہیم ہے. فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض. فرمایا یہ ہمارے محمد ہے, ان کے سامنے یہ بنائی گئی ہے.
جملہ تو آگے ہے، جملہ تو آگے ہے میرے صاحبوں. جسے کائنات دکھائی جائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جسے کائنات صرف دکھائی جائے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائی جائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. This is the basic and important property of نبوہ. A نبی must be beautiful. چپ کر گئے ہو. نبی حسین ہوتا ہے، نبی حسین ہوتا ہے. یہاں مجھے ممبر سے آوازیں آ رہی تھی اندر، نبی سونا ہوتا ہے، نبی کانا نہیں ہوتا. اگر نبی کا حسن دیکھنا ہے تو لہجہ داؤد دیکھنا ہوگا، اگر نبی کا حسن دیکھنا ہے تو لباس موسیٰ دیکھنا ہوگا، اگر نبی کا حسن ہی دیکھنا ہے تو سیاحت عیسیٰ دیکھنا ہوگا، اگر نبی کا حسن ہی دیکھنا ہے تو چہرہ یوسف دیکھو، چہرہ یوسف دیکھو. نہیں بندے بول دے پہ چہرہ ہے. اچھا نہیں سمجھ آئی؟ اب میں دیکھتا ہوں کون بندہ خاموش رہتا ہے. اگر نبی کا حسن ہی دیکھنا ہے تو فقر محمد دیکھو، جو نبی ہوگا حسین ہوگا. زلف ان کی لیل القدر کہنے والوں، چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں، پسینے کے ان کے عطر کہنے والوں، سایہ نہیں ذرہ بر کہنے والوں، بڑے بے ادب ہو بشر کہنے والوں. جسے سمجھ آئیے بولو میرے ساتھ سبحان اللہ. یار اللہ نکمے ہیں. فرمایا یہ آمنو ہے. یہ کیا ہے؟ رلو میں نے اجر پہلے بتایا تھا. الف ہے، آمنو میں میم ہے، آمنو میں نون ہے، آمنو میں واو ہے، آمنو میں ایک اور ساکن الف ہے جو لکھنے میں آتا ہے بولنے میں نہیں آتا. یہ مطلب آمنو ہے. آمنو ہوتا ہی وہ ہے کیونکہ آمنو کے حرف دیکھ لو، لکھنے میں 5 ہیں بولنے میں 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں بولنے میں 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں بولنے میں 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں بولنے میں 4 ہیں. مینوں سمجھ نہیں آ رہی، میں چشتیاں جی آیا ہوں. بندے اگے چشتی منوں شوق نہ پاؤ. لکھن وچ 5 بولن وچ 4. اے مطلب جتھے 5 نے اوتھے ہی میرے مالکا ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہونا چاہتے ہیں. فرمایا ترتیب تم دیکھ لو، 5 نو بھی مننا پینا ہے. جیڑا نوکر جناب ابو بکر صدیق دا اونچی کہے سبحان اللہ. یار نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر ایک کو چلتی ہے، اس کی چلتی ہے ایک کو. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، شک ہوئی تے چل مدینے. اللہ جیڑا اچھی سبحان اللہ کہے ایسے ساری مدینے ٹور جاوے. شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ سنجو مزاراں بن یار نبی دیاں. ماشاءاللہ بن یار نبی دیاں. نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے. اچھا رکھو یار جی تسی میں کو ایک مسئلہ میں مکا کے نہ جاواں ایتھے. میں دیکھو میں دیکھو جی میرا بیٹا مجھے دیکھیے گا. نعرہ تحقیق بالکل سادہ کرو، بالکل سادہ کرو، بالکل سادہ فرمائیں، جیتے رہیں. نعرہ تحقیق. اپنی نسلوں کو بتاؤ لائیو بھی کیمرے کے تھرو بھی، اگر تم اہل سنت کے دائرے میں رہنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے. نہیں خلافت کھوئی گئی، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، وہ کیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ آپ جناب سنی نہیں. ہم لڑنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں کیونکہ دور نہیں ہے لڑنے کا. اگر اہل سنت کے دائرہ کار میں رہنا چاہتے ہو تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق ہیں، خلافت میں تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی ہے،
بھائی جان خلافت کا چوتھا درجہ ہے مولا علی. ہاں جی او آ کے خوش نے, او لے آ کے خوش نے. اپنے جی بیٹھا ہوا نا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ چوتھے نمبر پر خوش تھے. انہیں آنے پر اعتراض نہیں, انہیں لانے پر اعتراض نہیں. نہیں 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 نہیں, یہ معاملہ سقیفے میں ہوا, خود ہی کیا, رل مل کے کیا, مولا تو وہاں پہ تھے ہی نہیں. یہ تیرے پیو کا دین نہیں ہے. آپ اجازت دو, قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تسی چپ رہ گئے ہو, نا چپ. میں کیویں پڑھا, میری آہو تو جدو میرا پتہ ہی کو نہیں سو بہتر ہے, سو یہ بہت زیادہ بہتری ہوندی ہے کہ تو میرا تعارف نہیں ہے, یہ زیادہ مزہ ہے. تو میرا پتہ ہوئے تو پھر گل ہو جاندی ہے. کوئی نہیں گل, تسی میری اک چک پاؤ, قرآن ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفہ جب بناتا ہے اللہ, او میں اتے وینا پیا, میں میت نہیں ویندا پیا, میں تو ان کو گل سمجھانا پیا. خلیفہ جب بناتا ہے, بولو منہ بولو, خلیفہ جب بناتا ہے, یہ دین ہے دین, تیرے پیو کا نہیں ہے. خلیفہ جب بنائے گا اللہ بناتا ہے, یعنی کہ خلافت میں اللہ کی رضا شامل ہے. اب یہ خلافت اگر آدم کے پاس ہو, نمائندہ وہ بھی خدا کا ہے. اب یہی خلافت اگر ابو بکر کے پاس ہو, کو ٹھنڈ پئی جے, جنہوں جڈی ٹھنڈ پئی انہوں اچھا کبے سبحان اللہ. ایدہ مطلب ہے خلیفہ اول ابو بکر نو مننا پینا ہے. ابو بکر نو اے مننا پینا تو ساں کہنا ہے جناب ابو بکر نو. خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق نو. میں تو انہوں تک کنل نہیں نہ منانا یا. استاد تشریف فرما ہے, فقیر کا سبق سن رہے ہیں اور ان کی مہربانی ہے, حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آج ڈنڈے سوٹے والا دور نہیں. اپنے عقیدے کی بقا کے لیے کچھ کرو, اپنے بچوں کا مستقبل سوچو. تیرا بچہ تمہیں درس دیتا ہے, باپ جو محفل میں آیا ہے, تیرا بیٹا تجھے درس دیتا ہے. کی بلا صبح 6 بجے تیرا بیٹا اٹھتا ہے, ایک کتاب لیتا ہے گھر سے, اسے لگاتا ہے یہاں پہ لگا کے چلا جاتا ہے. ٹھیک 7:30 بجے 5 کتابہ دی چک دیتے پیچھے, 6 بجے والی اگے, 7:30 والی پیچھے. بہت خوبصورت مفتی صاحب کتاب فرما رہے تھے, میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اوے 6 والی اگے ایک 5, اوے ابو جی جڑے ابو جی بیٹھے ہو, 5 پیچھے ٹنگ کے تیرا پتر تین دسنا چاہتے ابو جیڑی اگے لائی ہے نا انہیں اگے کام آنا ہے. ابو جی جیڑی اگے رکھی ہے نا انہیں ماشاءاللہ. عمر ویکھو تو جذبہ ویکھو یار, ایڈا ٹھنڈا نہ رہا تو اڈے چشتیاں چوی بھائی. بابا جی ایک باری پھر لائیو ذرا, ایک باری پھر جی لائیو نعرہ ذرا. ہاں لاؤ جی کو بچہ لاوے بھائی, آواز کڈو یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق فرید بیٹا, یہ آپ کے اور فقیر کے عقیدے کا مسئلہ ہے. بتا دو اپنی نسلوں کو, اگر اہل سنت میں رہنا ہے اسے ماننا پڑے گا بھائی. ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا, عمر فاروق کا حیا کرنا پڑے گا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کرنا پڑے گا. خلافت میں چوتھے نمبر پر مولا مرتضیٰ ہیں, اسے ماننا پڑے گا. اور میں نے دیکھو جی نعرہ حیدری, اچھا ایک اور نعرہ بھی چلتا ہے, 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. کچھ بندے خاموش ہیں, دائیں بائیں دیکھو ذرا, 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بتاؤ ان بچوں کو, چھوٹے چھوٹے یہ بچے پھول ہیں, انہیں پیغام دو. انہاں 5 وچوں جدہ نہ چنگا لگے ہوتے بولے ہو جے. انہاں 5 وچوں پہلے مصطفیٰ نے, دوسرے مرتضیٰ نے, تیسری سیدہ فاطمہ ہے, چوتھے امام حسن نے, 5واں کربلا والا حسین ہے. میرے مالکہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہی تے 5 تن. نہیں سبحان اللہ چاہیے نہیں, پاک لفظ چاہیے نا, یہی تے 5 تن.
اللہ دی زبان تے کدی فالج نہ ہوئے. سبحان اللہ, کڈے سونے لگے ہو. یہی تے 5 تن پاک, بولو یہی تے 5 تن, سارے بندے بولتے پہ یہی تے 5 تن. اللہ یہ 5 پاک ہیں, فرمایا پاک ہیں. اللہ یہ کتنے پاک ہیں؟ فرمایا یہ 5 جڑے نے نا میرے کعبے نال چوکھے پاک نے. اے 5 میرے کا. اللہ تیرا کعبہ کتنا پاک ہے. لو میرے صاحبو یہ قرآن پاک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب کعبے کی پاکی کی باری آئی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ. ابراہیم جی مولا, اسماعیل جی مولا, میرا گھر کعبہ بن گیا. اللہ بن گیا. فرمایا دونوں باپ بیٹا آؤ, اب کعبے کو پاک رکھنا, اب کعبے کو پاک رکھنا. میرے صاحبوں پتہ چلا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے, کعبہ اتنا پاک ہے جتنی اسماعیل کی طاقت ہے. کیوں؟ کعبے کی پاکی کی ذمہ داری اس باپ بیٹا کے کندھوں پر آ چکی تھی. اللہ اب بتائیے 5 کتنے پاک ہے؟ یہ سورہ احزاب ہے, 33 نمبر سورہ ہے, 33 نمبر آیت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے لوگوں, کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے, فاطمہ کا گھر اتنا پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. مجھے دیکھو, ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سحر انگیز شخصیت کو ضم کرنا طریقت نہیں کہلاتا. یہ عرس ہے نا؟ 2 بندے بولیں جی جی, باقی چپ نے. اے پائی عرس ہی ہے تو پھر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. زمین اور آسمان کے درمیان میں اڑنے کا نام فقیری نہیں, تویز گنڈے کر کر کے دینے کا نام فقیری نہیں. اگر تویز میں پیری ہوتی تو عیسائی بھی تویز کرتے ہیں, نہیں کر دے؟ یہ مطلب ہے تویزیں چ پیری, خالی دم چھو. ہسو پتر ہسو ویر ہسو, یہ تانوں اپنے حال تے ہاسا آندا ہے. خالی دم چھو. He is not as a peer, he is a beggar. دیکھیے گا بیٹا, مجھے دیکھیے گا, اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے, اللہ کا درویش وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے اور کبھی کبھی مخلوق کی باتیں. حضرت جی احسان کرتا ہوں, میرے ہاتھ بندے ہوئے, میں نالائق سا بندہ ہوں جو آپ کے درمیان آ چکا ہوں. ہماری 9 نسلیں بیت چکی ہیں, باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, 9 نسلیں ہماری بیت چکی ہیں کہ ہمارے گھر میں فیضان ہے بابا فرید کا. سلامت رہے, سلامت رہے. جی ہیں, اللہ برکت عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر کہہ دوں, اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے اور کبھی کبھی مخلوق کی باتیں. چلو تواڈے لہجے چ گل کر لینے ہاں, سادے لفظاں چ کہہ لینے ہاں. اوے اللہ دا فقیر او ہوندا جے جڑا کدی کدی رب جی دیاں گلاں بندیاں نال کردے نے تے کدی کدی بندیاں دیاں گلاں. اے دا مطلب فقیری دم چھو دا نام تے ہے ہی نہیں, فقیری تویز گنڈے دا نام تے ہے ہی نہیں, فقیری ہوائے چ اڈن دا نام تے ہے ہی نہیں. جب کوئی فقیر اللہ کی بات مخلوق سے کرتا ہے اس کی اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں. جب کوئی فقیر بندوں کی باتیں رب سے کرتا ہے اس کی اس کیفیت کو دعا کہتے ہیں. پتہ چلا فقیری جن قابو کرنے کا نام نہیں, رشد و دعا کی مستقل کیفیت کو فقیری کہتے ہیں. بس تھک گیا میں, ختم ہو گیا خطاب. درویش بیٹھے تھے, وقت کے فرد فرید بیٹھے تھے, چلو نہیں بیٹھے تھے, بندے ہی بڑے ٹھنڈے نے میرے سامنے یار. اوے جنوں بابے فرید نال پیار ہو کہے سبحان اللہ یار. اکو دل سی فرید اتوں وار دتا ہے, اوے وار دتا ہے. اکو دل سی بابے فرید اتوں وار دتا ہے, اوے وار دتا ہے. باہوں پھڑ کے فرید مینوں
اوے باہوں پھڑ کے بابا فرید مینوں اوے میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا میرا بابا دے غلاماں وچ نہ بولو میں کھیڈی عشق دی بازی تے سونا ہو گیا راضی میں کھیڈی عشق دی بازی تے سونا ہو گیا راضی رنگ عشق دا سائیاں مینوں چاڑ دیتا ہے او جنوں ٹھنڈ پئی اونچی کہ سبحان اللہ رنگ عشق دا سائیاں مینوں چاڑ دیتا ہے بابا کٹ اوے باہوں پھڑ کے فرید میں اگے پڑھا تھوڑا جنا پڑھا نہیں کیتیاں ہور کمائیاں اکھیاں سونے نال لائیاں جدیاں اکھاں بابے فرید نال لگیاں نے اونچے کہے سبحان اللہ یار او نہیں کیتیاں ہور کمائیاں اکھیاں سونے نال لائیاں انہاں اکھیاں نے جدوں دا دیدار کیتا ہے اوے باہوں پھڑ کے فرید مینوں اللہ محمد چار یار اجی خواجہ جب فرید اے جی مسکراندے رہو یار حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید یا فرید اکو دل سی بابے فرید تو وار دیتا ہے اوے باہوں پھڑ کے فرید مینوں ماشاءاللہ بس یہ یار خطاب سمٹ گیا آپ سلامت رہے اللہ آپ کو دارین کی میں راضی ہوں آپ پہ بس میں تھک چکا ہوں موک گیا خطاب وقت کے فرید اپنی مسند پر تشریف فرما تھے قرآن کھلا ہوا تھا آپ بالکل توڑا ہن چوپی کرنا بند توڑا تر لگی نہیں قرآن نال جدو کدی توانوں پتہ لگ جائے نا بلکہ تقریباً تے لگ ہی کیا پتہ مفتی صاحب تے بڑا ہی پتہ تانوں کروا کے گئے نے اللہ کرے دل اتر جائے تواڈے کسے دی گل ہیں بابا فرید ہیں مرید نظام الدین ہے خود فرید الدین ہے ادھر نظام الدین ہے ادھر الہ الدین ہے ادھر قمر الدین ہے ادھر محی الدین ہے دین ہی دین ہے بابے فرید کے آستانے پر ادھر بھی دین ہے ادھر بھی دین ہے کوئی بوٹی نہیں کوئی پانگ نہیں کوئی چرس دے سوٹے نہیں کوئی تبلا نہیں انجدہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لوگوں کو بغداد والے پیر کا بیڑا ترانہ یاد ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں غوث پاک مفسر قرآن تھے حضرت شہنشاہ بغداد کا پورا نام بندے کس طرح لیتے ہیں پیر غوث اعظم شہنشاہ بغداد نہیں اس طرح نام بنتا ان کا نام بنتا ہے حضرت علامہ مولانا چلو میں تو کو سبحان اللہ ویسے چاہیے دی نہیں پچھو میں مل گئی ہے وہ محسوس کر گئے ہیں جب بھی بغداد والے بادشاہ کا نام لو تو اس طرح لیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ساڑھے پیر بوٹیاں والے نہیں سن عالم تھے عالم جی عالم تھے وقت کا فرید مسند پر تھا سامنے قرآن کھلا ہوا تھا زمین پر مرید تھے جو تسی بیٹھے ہو دربار دا بوا کھلا سی دربار دا بوا کھلا سی فرید درس دے رہے ہیں مرید فیضان لوٹ رہے ہیں بس یہ دو جملے سنے اس کے بعد چھٹی باہر دا بوا جو کھلا سی تے دروازے دے سامنے آ گیا او بابا جی کلے سمجھ گئے بھائی واہ سبحان اللہ ادھر میرے لکھے جی بوے چ آ گیا اپڑ گئے نے بندے لگ گئی سمجھ انہیں انج کر کے ویکھیا اتنے بابا جی بیٹھے نے تھلے مرید بیٹھے نے ایک ہی چکر ہے انہیں جو دھیان نال سارا دربار ویکھیا نا پہلی باری تو آیا سی انہیں انج کر کے سارا دربار ویکھیا بابا جی نے ویکھیا قرآن چولی چ ویکھیا تھلے بندے بہ کے ویکھے نا سارا دربار واپس مڑ لگا بس دو جملے نے اس تو بعد چھٹی جدو واپس مڑن لگے نا نظر پہ گئی بابے فرید دی
اللہ کرے نظر پہ جائے نگاہ ولی میں، اللہ کرے نظر پہ جائے نظر. آمین کہہ دے، آمین کہہ دے. بابا جی دی پئی نظر جدو پئی نے نظر فرمایا میرے مریدو جی آقا وہ ادھر ویکھو. وہ جڑے شہردار مرید سیانے پرانے مرید سن انہیں انج کر کے ویکھیا. فرمایا بابا جی جان دیو یہ ساڈی پارٹی دا بندہ نہیں ہے، جان دیو جان دیو جان دیو. اب جملہ سننا بابے فرید کا. اور فرمایا چپ کرو میرے مریدو، تسی کیا دیو جان دیو اے خالی ٹر گیا نا. لوکاں اے نہیں کہنا اے خالی آیا ہے، لوکاں دی کیڑی گل دنیا نے کہنا ہے اے خالی نہیں آیا، اے خالی نہیں آیا، بڑے بڑے دربار تو خالی آیا ہے. فرمایا حضور کی چاہتے ہو؟ فرمایا فقیران دی لائیے، فقیران دی لائیے. حضرت جی کی چاہتے ہو؟ فرمایا مینوں ویکھو جے، مینوں ویکھو جے، مینوں ویکھنا جے. فرمایا اینوں لیاؤ، اینوں کچھ دئیے. جنوں کچھ درے فرید تو چاہیے اچھی کہے سبحان اللہ یار. اینوں لیاؤ، اینوں کچھ دئیے. 2-3 مرید اٹھے جا کے مولوی صاحب دی بان نپی، نپی سمجھ دیو نا، پھاڑ لیا اتھوں. حضرت جی اے جی کدھر آئے سو؟ خاموش. فرمایا خاموش نہ رہو، ساڈے پیراں تانوں یاد کیتا ہے. انہیں کہا میں مندا ہی نہیں. جدوں نے کہنے مندا ہی نہیں تے وہ بھی مرید سن. انہیں کہا جدوں مندے نہیں تے ایتھے تسی سائیاں فرمایا سی لے کے آؤ ہن اگے لگو. اے مولوی جدو ہے نا بابا فرید دی بارگاہ چ بڑے ادب کے ساتھ فرید فرماتے ہیں حضرت جی، حضرت جی، حضرت جی میرے، حضرت جی میرے ابا جی بڑے شاہ جی فرمایا کرتے تھے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، مرید گلاس ہوتا ہے، گلاس کی مانند ہوتا، پیر جگ ہوتا ہے. اگر پیر میں تکبر ہوگا فیض کیسے ملے گا؟ میرے پاس اب وقت کم ہے نا، بس میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، مکا رہا ہوں، جان چھڑوا رہا ہوں آپ سے. بس موگی خطاب ختم ہو گیا. پر میں کیسے آنا ہوا حضرت جی؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، بس میں دیکھنا ہے ایسا تھوڑے کول جال کڑا ہے جہدے چ مچھیاں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے. یہ مچھی پھس دی کنجے کوئی میرے ورگا پیر ہوندا نا تے نال کوئی انج دے 3-4 مرید ہوندے، انہوں نے کہنا لمیا پوائنٹ جال سارا وہاؤ. نہیں، اگے فقیر سن فقیر، یہ غصہ کر دے ہی نہیں، یہ غصہ کر دے، غصہ ہی نہیں کیتا ایڈی پیڑی گل دا. فرمایا چھڈو مولوی جی جال جل کی فقیراں دا تساں حساب لانا ہے، ایتھے میرے کول بوو. بس 3 جملے نے میں تانوں پہلے کیا سی، اس تو بعد چھٹی. قریب بٹھایا. فرمایا او میرے مریدو جی آقا اوے جاؤ، حضرت جی آئے نے، دودھ دا پیالہ لے آؤ. کی لے آؤ؟ دودھ دا گلاس پہ تھے، گلاس ٹھیک ہے، دودھ دا پیالہ لے آؤ، حضرت صاحب نے پیش کرو. بس 3 جملے نے، اس تو بعد چھٹی. حضرت بابا فرید نے اے انج کر کے فرمایا حضرت جی جال شال چھڈو، مچھی مچھی بھی چھڈو، تو یہ فقیراں کو پہلی بار یہ دودھ پیو. بس 3 جملے نے. پہلا جملہ تہاڈی بارگاہ چ رکھن لگا وا، اے انج کر کے دودھ دا پیالہ بابے فرید دی بارگاہ چ نے فٹافٹ انج پڑھیا. دودھ سی، نور سی، کھیر نہیں کھاندے، دودھ پی لیندے نے. میں ٹھیک کہندا جے پیا حضرت جی، دودھ نو اللہ دا نور ماندے جے جی. تسی نہیں ٹھیک گل کیتی ہے گی. ایک کھیر بھی سنیاں واسطے وے، حلوہ بھی سنیاں واسطے وے. ایک گل بلے شاہ آکھی سی نا، بلے شاہ نے اٹ کھڑ کے دکڑ وجے تو تتا ہووے چولہا، اٹ کھڑ کے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا، آن فقیر تے رج رج کھامن راضی ہووے بلا. انہاں نہیں ہضم ہوندی، انہاں بعدوں بھی پتہ لگا ٹھڈ چ اے حلوہ بھی بابا تیرے واسطے وے، کھیر بھی. جڑے سنی بیٹھے اچھی کہو سبحان اللہ یار. اینا کو مسکراؤ، اینا اسی کہڑا کلاں تے آئے ہیں، جشن تے آئے ہیں، عرس تے آئے ہیں نا، خوشی والا دن نا. اینا کو مسکراؤ، اینا کو مسکراؤ جوانو. جدو تہاڈی جان نکلے نا، ایتھوں تہاڈی منجی لنگدی ہوے، ایتھوں کنگن پور دے بندے اشارہ کر کے کہن ویکھو نبی دے میلاد وچ بھی بڑا خوش رہندا سی جے، اج ملن چلا جے.
حضرت بابا فرید تو مولوی نے دودھ دا پیالہ پڑھیا, انہیں پینا شروع کیتا. میرے دیکھو جی اے پہلا جملہ ہے, جدو دودھ دا پیالہ انہیں کیتا ہے نا ایتھے لبا دے قریب ہجے پیتا نہیں. حضرت بابا فرید نے اپنا سجا گوڈا نا مولوی دے گوڈے دے نال لایا. جدو گوڈے دے نال گوڈا لگے مولوی کی ویندا ہے, مولوی کی ویندا ہے دودھ نہیں وچ گنبد خضرا ہے. نہیں من تکلیف ہوئی ہے, بندے چپ رہے, من تکلیف ہوئی ہے نا. اے کوثر دا پانی یہ سونے اتوں وار دئیے جند اونج وچ دعوا یار دیوانے دا, او دعوا یار دیوانے جوڑ وکھا میں تو حسنین دنانے تے باول مو مایا, او تے باول مو مایا ایک سونا تو لگن ہے. بد نصیب چپ رہے گا, خوش نصیب بولے گا, اے تو جا پھر تو مولوی کی ویندا ہے دودھ نہیں وچ گم. سادہ کرو جی, سادہ کرو. دودھ نہیں وچ گنبد خضرا ہے. جدو انہیں دودھ وچ گنبد خضرا نظر آیا نا, انہیں فٹافٹ پیالہ تھلے کیتا فار کنفرمیشن. جدو انہیں پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے بھی گوڈا دودھ پھر چٹے دا چٹا. ایک جملہ ہو گیا, دو پیچھے رہ گئے نے, اس تو بعد میں نکل جانا. انہیں کیا میں ٹائم ضائع کرنا پیا, میں ٹائم ضائع کرنا پیا, میرا پلیک ہے, میرا وہ میں دودھ پیوی تے گھر جاوی. لو دوجا جملہ, انہیں دودھ دا پیالہ جدو ایتھے کیتا نا, ایتھے بیٹا مجھے دیکھیے گا اے انج کیتا سو ایتھے لباں دے قریب ہجے پیتا نہیں. حضرت فرید نے اپنا سجا گوڈا مولوی دے گوڈے دے نال لایا. ہن مولوی کی ویندا گنبد نہیں سنہری جالیاں نے. تکلیف ہوئی ہے جڑے اللہ مدینے کھڑی جڑا اونچی کبے سبحان اللہ یار. نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, مدینے والے ویکھن چلیا تیرا جدا دل مصطفیٰ واسطے بھی اونچی کبے سبحان اللہ. جدو جالیاں گولڈن کلر نظر آیا انہیں پیالہ تھلے کیتا, بابا جی نے گوڈا پرا کیتا, دودھ پھر چٹے دا چٹا. بس ہن تیسری واری ہے, آخری واری ہے, تیسری واری ہے, آخری واری ہے. او پائی جی تیسری آخری ہوندی ہے. جدو علماء کہندے نے کہ تین تو اتے کوئی نہیں, وہ پھر آندے نے حضرت صاحب دی بارگاہ وچ. حضرت صاحب فرماندے نے کہ تین تو اتے جائیں گا حد ہی کوئی نہیں. وہ پھر بھلا کیوں ہوندا جی, بیٹا مجھے دیکھیے گا, وہ پھر بھلا کر دینے, پھر انہاں نوں چھڈ دیندے نے, ادھر ٹر جاندے نے. وہ کہندے نے تین نہیں جنی واری مرضی کہی جاؤ, تسی صرف ادھر آ جاؤ صحیح. گھر دی تے اودی ہائی جاندی ہے نا, تے اگوں پھر نیانے بھی ہوئی پیندے نے. ہن پھر جدوں انج دے نیانے جمے جانے نے, انہاں دا کتے لگی یا رسول اللہ نال. میرا ہن موضوع کوئی نہیں نا, بس موقع تقریر ختم ہو گئی ہے. اے ہن تیجی واری سی, آخری واری سی. دودھ دا پیالہ انہیں لبا دے قریب کیتا. اے ہن تہاڈی اے گلاں جڑیاں میں تانوں وینا نہ پیا, سن کے تسی بولو گے تے مینوں گجرانوالہ تک یاد بھی رہو گے نا, یاد بھی رہو گے. اے تیسری وار سی, آخری وار سی. مولوی نے دودھ دا پیالہ قریب چا کیتا, ہجے لباں دے قریب ڈردا سی نا جے پیا, ہجے لباں دے قریب پیتا نہیں. حضرت فرید نے اپنا سجا, آخری جملہ ہے, سجا گوڈا مولوی دے گوڈے دے نال لایا. گوڈے دے نال گوڈا لگن دی دیر ہے. ہن گنبد بھی نہیں, ہن جالیاں بھی نہیں, ہن کم گیا جے اندر اندر. پہلی واری گنبد آیا ہے, دوجی واری جالیاں آئیاں نے. یہ دا مطلب ہے سلسلہ وار کام اگے جا رہے ہیں, اگے اگے. ہن جدو گیا نا اگے اندر, ہن اندر کی یہ میں بالکل پلیت اور نکما بندہ ہاں, کیونکہ میں ویکھیا ہی نہیں. میں تانوں کیویں دس سکنا وا اندر کی ہے. میرے وال ویکھو جی, جن نے اندر ویکھیا نا ادھر گولڑے چ آواز آندی ہے, اس صورت نو میں جان آکھاں, اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے سچ آکھا تے رب زی جس شان تو شانہ. میں نے ویکھو جی, بیٹا مجھے دیکھے جن نے اندر ویکھے, جن نے اندر ویکھے انہیں ادھروں آکھیا سی نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سرخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم, پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم. نہ سمجھ آئے پھر بھی بولے ہو جے, خدا خود میر مجلس بود, خدا خود میر مجلس بود, اندر لامکا خسرو محمد 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 محمد. نہیں بندے بول دے پہ محمد, نہیں بندے بول دے پہ محمد.
نہیں بندے بول دے بے محمد محمد شمائے محفل بود شب جائے کہ من بوتم مولوی پیالہ نہیں ہلاندا ویکھی جاندے ویکھی جاندے ویکھی جاندے جدو ویکھی جاندے لیکن دل دے اندر خیال کر دے جنی واری پیالہ تھلے اتے کیتے نا میرے گوڈے دے نال کچھ لگدا رہیا ہے میرے گوڈے دے نال کچھ لگدا رہیا ہے ہن گوڈا بھی نہیں ہلاندا پیالہ بھی نہیں ہلاندا تھوڑی جی نظر پلٹ کے کہندا بابا جی بابا جی اللہ دا واسطہ جے گوڈا نہ ہلایا اللہ دا واسطہ جی گوڈا نہ ہلائیو فرید نے گوڈا پرا کیتا پھر میں چھڑ مولوی گوڈا اسی تے تینوں بخانے سا پیو جال کیڑا جتے چ مچھیاں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے سادہ رہنے دے یار اجے ساوی جے کھلے راوی جے سنیو تسی ہیرے ہو ہیرے ہو ایک چیز والوں تسی جاندے ہو پہ کیڑی ہو بھلا نماز کدی تسی نماز اکٹھے ہو جانا میرے ذہن میں محترم وہ بہلول آ رہا ہے بہلول آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا وقت کے بادشاہ کا گزر ہوا قریب سے گزرتے ہوئے کہتے خیر بہلول اتے کی لب دیو پہ پر میں فقیروں کی ایک ذمہ داری ہے ایک ہی اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں چلو نہیں پڑھ دیا ٹھیک ہے چھاڑ دیا یار اینج نہ کرو یار جے سننے دے کٹھے کبو سبحان اللہ یار اللہ اور بندوں کی صلح فرمایا بابا جی رزلٹ کیا ہے فرمایا خاموش ہو جا بادشاہ کیا بتاؤں اللہ مندے پیا اینا شکل بھی کر دے اینا تھا نا 24 سال دے میں دفن کیتے ہیں 24 سال دا منڈا میں قبرستان تک میں لے گیا 32 سال دا منڈا جنہیں اجے مرنا ہی نہیں وہ دا بیاہ جی ہونے انہیں پورے پلان رکھے نے 34 سال دے منڈے 28 سال دے جوان گبرو قبرستان تک چھڑ کے آیا میں آکڑ کا دی پھر تو اڈے وہی بہلول ایک دن قبرستان میں تھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا بادشاہ کا گزر ہوا فرمایا خیر ہے تھے کہ لب دیو پہ فرمایا خاموش یہاں بھی فقیروں کی وہی ذمہ داری ہے اللہ اور بندوں کی صلح فرمایا قبرستان میں کیسی صلح ہے فرمایا خاموش ہو جا بادشاہ تمہیں کیا بتاؤں کشف قبور کا علم ہے میرے پاس ایوی مندی پی قبر ایوی مندی پی قبر ایوی مندی پی قبر ساری قبرہ مندیاں نے پہیاں ہون آج لے ان کی پناہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس آپ نے سنا ہے جو سبق حضرت نے سنا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے سمٹے تو میرا شیخ کل یا عبادی اللذی تک آج گفتگو ہوئی وعدہ کرتا ہوں اب جب کبھی بھی میں آیا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ پر بات کریں گے داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے سمٹے تو میرا شیخ وما علیہ الا البلاغ المبین سبحان اللہ